اے لوگو تم تک یہ میرا قرآن آ پہنچا ہے، اس پہنچنے کی برکت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ شفا ہے تمہارے دلوں کے اعتبار سے، اور اس میں تمہارے لیے ہر طرح کے راستے مہیا کیے ہوئے ہیں، اور یہی تمہارے لیے میرے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ اب اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ قل بفضل اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ کہ میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش اللہ کا تم پر فضل ہے، اس لیے اس پر خوشی مناؤ۔ دیکھو میلاد یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، اب اندازہ لگائیں۔ اور یہ پچھلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ولادت پر خوش نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ قرآن کی جتنی بھی آپ تفاسیر اٹھا لیں، تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، کسی بھی تفسیر والے نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ بھی فضل اللہ سے مراد کیا ہے۔ فضل اللہ سے مراد پیغمبر کی آمد ہے؟ نہیں، فضل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کے پاس سے اترنے والا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے نقل کیا ہے، تو اس کی روشنی میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے کتاب کے اندر، اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کے اندر اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ، ایک نصیحت آ چکی ہے، اور وہ وعد اور نصیحت تمہارے لیے تمہارے دلوں کے اعتبار سے شفا بخش ہے، اور مسلمان جو مومن حضرات ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہ تو اس کا سلیس ترجمہ بنا۔ تو مفسرین اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ موعظۃ من ربکم سے کیا مراد ہے، یہاں پر وعد اور نصیحت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کہ اللہ کا قرآن جب تم تک پہنچا، تم تک ان کی آیات ایک ایک کر کر پہنچتی چلی گئی، جیسے کہ مفسرین نے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز کو نقل کیا ہے کہ 23 سال کے عرصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ تدریجاً اس قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ قرآن جب نازل ہو گیا، یہ قرآن اے مسلمانوں، اے لوگوں تم تک آ پہنچا، تو اس قرآن کی برکت یہ ہے کہ شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، اس کے اندر تمہارے دلوں کا سکون ہے، تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، چین ہے، راحت ہے، آرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان جو لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں پیوست ہے، تو ان لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے اور سبیل ہے سامنے۔ اور آگے فرمایا رحمت للمؤمنین، اور رحمت بھی ہے۔ رحمت کا معنی آپ سمجھتے ہیں، لعنت کے مخالف باتیں ہیں، ضد ہے لعنت کی۔ لعنت کا مطلب دوری، اور رحمت کا مطلب قریبی، انسان نزدیک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مومن لوگ قریب ہو جاتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو جب اللہ نے اس قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تم تک یہ میرا قرآن آ پہنچا ہے، اس پہنچنے کی برکت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ شفا ہے تمہارے دلوں کے اعتبار سے، اور اس میں تمہارے لیے ہر طرح کے راستے مہیا کیے ہوئے ہیں، اور یہی تمہارے لیے میرے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا، اگلی آیت میں فرمایا قل،
اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈلے رسول، اے میرے لاڈلے بندے، کل آپ فرما دیجئے، آپ ان لوگوں کو سے کہہ دیجئے بفضل اللہ، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ آپ پر کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے وعد و نصیحت فرمائی ہے. اس قرآن کی صورت میں تمہارے دلوں کا چین اور سکون اور اطمینان اور راحت سب کچھ رکھا ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے تمام راستے اس سے ہموار کیے ہیں. اسی قرآن اور وعد و نصیحت کے ذریعے سے تمہارے لیے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے قریب لانے کا ذریعہ اس قرآن کو بنایا ہے. تو یہ ساری کی ساری صفات اس قرآن کے اندر ہے. تو اللہ نے پھر کہا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے قرآن کی صورت میں تمہیں دے دی تو یہ میرا فضل ہے. ان سے کہیں. آگے فرمایا فَبِذَالِكَ، جب یہ فضل آپ کے سامنے آ جائے اس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے. اب اس سے ایک بات آپ کے سامنے جو کرنے لگا ہوں، جو بیچارے ہمارے مسلمان لوگ ہیں جو عجیب طرح کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں. صاف سی بات میں آپ کو بتاؤں، علم کی ناواقفیت ہے، معلومات نہیں ہے صحیح طرح، علم سے ناآشنائی ہے، علم سے دوری ہے. اگر علم سے آشنائی ہوتی، علم سے واقفیت ہوتی تو یہ اس طرح کے خرافات میں، اس طرح کے اختراعات میں، اس طرح کی بدعات میں نہ گھستے. وہ کیسے؟ اب اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ قل بفضل اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ کہ میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش اللہ کا تم پر فضل ہے، اس لیے اس پر خوشی مناؤ. دیکھو میلاد یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، اب اندازہ لگائیں. اور یہ پچھلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ولادت پر خوش نہیں ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. قرآن کی جتنی بھی آپ تفاسیر اٹھا لیں، تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، کسی بھی تفسیر والے نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ بھی فضل اللہ سے مراد کیا ہے. فضل اللہ سے مراد پیغمبر کی آمد ہے؟ نہیں. فضل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کے پاس سے اترنے والا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اللہ کا قرآن ہے. اب پھر جب اس بات کو ایک ممبر سے کوئی کہہ رہا ہو مجمع کے اندر، صرف خواہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، تو اندازہ لگاؤ کتنی بڑی قرآن میں تحریف ہے. یہ اپنی طرف سے ایک چیز کو بیان کرنا ہے، اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے، اسی کو تو خرافات کہا جاتا ہے، اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں، جہنم میں. تو آپ کوئی پوچھنے لگا کہ بھئی بتاؤ کہ یہ چیز جو ہم کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے پاس کچھ جواب نہیں بنا. تو جواب میں کیا ان کو بتانے لگا کہ ان جو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے بتاؤ، ان سے کہو کہیں ہم بغیر دلیل کے اس کو مانتے ہیں. یار اللہ کا دین کا کوئی کام ہو، اللہ کے دین کے اندر جو ہو، رسول اللہ بتلائیں گے، یا صحابہ بتلائیں گے، یا فقہا بتلائیں گے، یا ائمہ مجتہدین بتلائیں گے، وہ کسی بھی ادوار میں ثابت نہیں تو وہ دین تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اس کو کرے بھی پھر اس کو آپ دین کا حصہ بھی سمجھے تو اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نادانی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس طرح کی چیز کو اگر دین سمجھ کے آدمی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں، اس کو ایمان کو چھین لیتے ہیں. کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس طرح کا جشن کہ نہ رسول سے ثابت، نہ ان کے خلفاء سے، نہ صحابہ سے ثابت، نہ دیگر ائمہ مجتہدین سے ثابت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت پیاری بات حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب نے لکھی، بہت پیاری بات کہ دیکھو میلاد، اسی طریقے سے محفل کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے ولادت، اور محفل کا معنی ہے مجلس، جلسہ، کہ جس محفل کے اندر بیٹھ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، ان کے وصال کے بارے میں، کہاں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس کے ہاں پیدا ہوئے، کس کے کیا خاندان ہے، ساری چیزیں بتلانا، اس کے کہتے ہیں محفل، محفل میلاد. یعنی ولادت کے تمام چیزوں کو بیان کرنے کا نام کیا ہے؟ محفل میلاد. ایک ہوتی ہے سیرت، اور سیرت کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ کار، زندگی، ان کا کریکٹر، ساری کی ساری چیز سیرت. آپ اندازہ لگاؤ، میلاد کو میں اور آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ کی طرف پیدا ہو سکتے ہیں؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، ہم وہاں پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ جن کے ہاں پیدا ہوئے ان کے ہم پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری میلاد کا معاملہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. اب اختیار میں کیا ہے؟ نبی کی سیرت، ان کا کردار، ان کی کریکٹر، ان کی زندگی، ان کا نمونہ. اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم نے تمہیں نمونے کی صورت میں ان کو دیا ہے، ان کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ان کی سیرت کو پڑھو. سورت میں ہم سورت کو بیان کر سکتے ہیں، سورت کو پڑھ سکتے ہیں، سورت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن سورت ایسی تو نہیں اختیار کر سکتے نا. سیرت، اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کس طرح تھے، کھڑے کس طرح ہوتے تھے، اللہ کے رسول پانی کس طرح پیتے تھے، کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں مہمان بن کر کیسے جاتے تھے، کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے اور وہاں سے پھر آتے تو کیا دعائیہ کلمہ کہتے، کیا دسترخوان پہ بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے تھے، میل جول اللہ کے حبیب کا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کے معاملات کس طرح تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول کی سیرت ہے، زندگی ہے. یہ اختیار کرنے کی چیز ہے. آپ اندازہ لگاؤ، یہ معاملات بھی ہوں، ہم جس کو جشن کے نام سے لیا جاتا ہے، جشن. آپ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے جشن، ایک ہوتا ہے مشن. جشن کا مطلب خوشی، اور اسی طریقے سے خوشی کافر بھی مناتا ہے، مسلمان بھی مناتا ہے. اسی طریقے سے مشن خاص طور پر جو ہوتا ہے، خاص صحیح معنی میں مسلمان کا ہوتا ہے. ہندوؤں کا بھی اپنا مشن ہوتا ہے، کافروں کا بھی ہوتا ہے، لیکن صحیح معنی میں جو ہوتا ہے مسلمانوں کا مشن ہوا کرتا ہے. اب جشن ہے، جشن کو دیکھیں اور مشن کو دیکھیں. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ان کے جو چچا تھے ابو لہب، ان کی جو ایک باندی تھی، لونڈی تھی، ان کے نوکرانی تھی، ایک صوبیہ نام تھا اس کا. تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام سویبہ اور صوبیہ آتا ہے. اس صوبیہ نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بھائی کے گھر یعنی عبداللہ کے گھر میں آپ کے بھتیجے پیدا ہوئے. انہوں نے خبر دی، فوراً صوبیہ کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دی. جاؤ، تم نے خوشخبری لا کر دی، تمہیں میں آزاد کرتا ہوں. اب یہ جو ہمارے بیچارے مسلمان سادہ لو بھائی ہیں، یہ اس چیز کو دلیل بناتے. دیکھو، یہ ابو لہب کو خبر ملی نبی کی ولادت کی، تو خوشی کے مارے اپنی صوبیہ جو نوکرانی تھی اس کو آزاد کر دیا. وہ جب وہ خوشی منا رہے، سگے چچا ہم نہ منا، اس طرح کی باتیں کرتے. وہ کافر ہے. اب آگے دیکھیں، تھوڑا سا آگے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام فاران کی چوٹی پر ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعوت کا آغاز فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے سب کچھ ان کو بتلا دیا کہ اب مجھے آپ نے کیسا مانا ہے اور کیسا جانا ہے. سب نے کہا آپ کو صادق و امین مانا ہے، کہ مانتے ہو، اگر کوئی بات کہوں مانو گا؟ ہاں بالکل مانوں گا. کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ آور ہے تو ہاں آپ کو تو صادق و امین مانا ہے، ہم آپ کو اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہے. کہا ہاں، کل آپ کو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور وہاں پیش ہونا ان کے لیے آسان ہوگا جو کلمہ گو ہوں گے. تو سارے کے سارے پڑھ لو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے اس جملے کو سننے کے بعد جو پتھر اٹھایا وہ کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ وہی ابو لہب، ان کے سگے چچا، جنہوں نے جشن منایا تھا. جشن منانے والا سب سے پہلے پتھر اٹھا کے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے؟
کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ نعوذ باللہ کہ اے محمد تیرا ناس ہو کہ تم نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ آپ اپنے ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو اور اپنی رسالت کو یہاں پر بیان کرو، آپ ہلاک ہو جائیں نعوذ باللہ، اس طرح کی بات کی۔ تبا لک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تیرے ہی دونوں ہاتھ شل ہو جائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت کے بعد، اس دن کے بعد سے آخر تک اس کے ہاتھ دونوں شل ہو گئے اور اس کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اندازہ لگاؤ، یہ تھا مشن، اور مشن پھر کس نے آگے پہنچایا؟ سب سے پہلے پہنچانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر سارے خلفائے راشدین، ان کے بعد تمام صحابہ کرام۔ اب دیکھو ولادت پر جو سگے چچا خوشی منا رہے، لیکن مشن کے وقت پیچھے ہٹ گئے۔ یہی معاملہ ہے جب مشن کی باری ہو جاتی ہے نا، جو ہمارے جو بیچارے جشن منانے والے ہوتے سب سے آخری والی صف میں ہوتے ہیں۔ پھر اصل میرے عزیزوں مشن ہوتا ہے، جشن نہیں۔ اب جشن بھی منانے کا اگر ہے، خدا کی قسم مسلمان تو خوش ہے۔ اللہ کے حبیب کی ولادت میں کون مسلمان ہے کہ جو خوش نہیں ہوگا؟ اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن یار ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کو تنگ کرنا، رزق کی ناقدری کرنا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میوزک اور ساؤنڈ کے ذریعے سے نعتیں بجانا، نظمیں بجانا، وہاں مرد اور عورتوں کو ساتھ بٹھا کر لے کر جانا، وہاں ہر ایک بے پردگی کا اہتمام، اللہ معاف فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول کا جشن منایا جا رہا ہے۔ پھر آگے جا کے آگے دیکھو کیک کاٹے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انگریز، یہود و نصارے کے تمام تر رسومات سے، طریقوں سے ہمیں روکا تھا۔ آج وہی کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے اس ولادت کے دن۔ یہاں تک کہانی پہنچ چکی ہے۔ اب ایک کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا موبائل کے اندر، اس میں بتا رہے کہ بھئی سارے ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ کہا سارے کے سارے مل کے جشن منائیں، جشن عید میلاد النبی، جب مسائل حل ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں جشن منانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں باہر آنا جانا سب ختم کرو، گھر میں بیٹھ کے اللہ کے حبیب پر اتنی درود کی کثرت کرو، اتنی کرو کہ اللہ کے حبیب خوش ہو جائے۔ اللہ کا قرآن اتنا پڑھو کہ اللہ اس کا ثواب آقا نامدار تک پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنی بھی فرمایا کہ وہ آل ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ ہے، اس تمام کے اوپر درود کی کثرت، اسی طرح قرآن کی تلاوت کی کثرت، ذکر اللہ کی کثرت، اور اسی طریقے سے مسلمانوں سے اچھے انداز میں ملنا۔ اور میں سمجھتا ہوں پوری 24 گھنٹے کی زندگی آدمی کی پورے سال اس طرح ہو جائے، ہر وقت زبان پر درود کی کثرت ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ اس سے خوش ہوں گے اللہ کے حبیب، اس سے خوش ہوں گے ہمارے صحابہ، اللہ خود خوش ہوں گے، اللہ فخر کریں گے محمد حقیقت میں جس مقصد کے لیے آپ کو ہم نے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو آج آپ کی امت نے بجا لایا۔ لیکن ہم کر رہے کیا ہے؟ الٹے کاموں پہ لگے ہوئے۔ مسلمان بیچارے ناواقف ہیں، اور اللہ کی قسم میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، الحمدللہ ہمارے بریلوی مکتب فکر سے علماء اس بات کی بیچارے محنت بھی فرما رہے، منع کر رہے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، ہم ایک مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے، وہاں تھوڑی دیر رکنا ہوا، تو وہاں رکے تو وہاں بیان چل رہا، وہ ساری چیزیں ان کو بیان کر رہے، بھائی ایسا نہیں کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دین میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی مسجد کے قریب سے لوگ نکل رہے ہیں۔ اب یہاں تک ہو چکا ہے، ان کو روک بھی رہے تب بھی نہیں رک رہی ہے۔ اب یہ وہ سارا نوجوان طبقہ ہے جو تفریح کی صورت میں نکلتا ہے، تفریح کی صورت میں نکلتا ہے، پھر نام اس پہ بڑا پیارا لبادہ لگاتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ تو جشن عید میلاد النبی کے، اتنے زیادہ خرچے ہو رہے ہیں۔ یہی خرچے ہمارے جو آپ دیکھو معاشی اعتبار سے ہمارا ملک بڑے معاشی طور پہ بہت بحران کا شکار ہے۔ اب یہی ہمارے غربا میں تقسیم کر دیا جائے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ اب کوئی زکوٰۃ کا بولے کہ نہیں زکوٰۃ کے پیسوں کو، یا اسی طرح قربانی کے جو پیسے ہوتے قربانی کی بجائے آپ کیا کرتے کسی غریبوں پہ تقسیم کرتے، وہ تو سمجھ میں آتے غلط چیز ہے یہ، لوگ کیوں بھائی غریبوں میں کیوں تقسیم کرتے، یہ تو واجب ہے، ضروری ہے قربانی کرنا۔ تو اس طرح یہ تو واجب اور فرض تو نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بیان کیا جائے کسی محفل کے اندر اس کی اجازت مستحب ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں ہو کسی کو تکلیف نہ ہو، روڈ کو بند نہ کیا جائے۔ دوسرا بتایا کہ اگر بیان ہو
اور اس کے ساتھ مرد اور عورتوں کا اختلاط و پھر تو ناجائز اور حرام لکھا ہے انہی کے علماء نے. حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ اس کے بالکل سخت خلاف ہے. ان کا فتویٰ باقاعدہ ہے کہ بھائی اس کا بھی بالکل اس کے حامی نہیں ہوں، میں مخالف ہوں. کئی سالوں پہلے بھی امت اخبار نے ان کے فتوے کو چھاپا. لیکن کیا ہوا، اب اپنے علماء کی بات سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس لیے مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں یہ اسی طریقے سے ہم نے ان کی فکر کرنی ہے. ہم کوئی ان کے خلاف باتیں نہیں کر رہے، ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق جو کرنے کی چیزیں وہ کرنی چاہیے. اگر کوئی سمجھتا ہے کسی سے دوستی، ہمارے مسلمان بھائی جو بیچارے نہ سمجھے ان کو سمجھائیں کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے ہے رسول اللہ، ایسے نہیں، یوں خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ان کی زندگی ہے، ان کا جو پورا کا پورے ایک حالات زندگی کے ان کو پڑھ کر ان کے اوپر 100% عمل کرنے والا بنائے، اور تمام تر خرافات سے، بدعات سے، اختراعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.